ناظرین السلام علیکم. ناظرین سیاسی اعتبار سے آج کا دن ٹھنڈا ہے. کوئی یوزل جو عموماً گرما گرمی ہوتی ہے وہ آج کے دن دیکھنے میں نہیں آئی, جس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاناما کیس کی سماعت اس موقع پہ نہیں ہو رہی. تاہم وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے, جنہوں نے آج کراچی حیدرآباد کی ایک موٹر وے M9 کا افتتاح کیا, وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی پخ ضرور لگائی. انہوں نے کہا کہ یہ دھرنے دینے کا وقت نہیں ہے, یہ کام کرنے کا وقت ہے, انفراسٹرکچر بنانے کا وقت ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے ایک صحت کارڈ کا افتتاح کیا پشاور میں. انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی پخ لگائی. انہوں نے کہا جب ہماری حکومت آئے گی, یعنی انہیں ابھی بھی اعتماد ہے, امید ہے کہ ان کی حکومت آئے گی. انہوں نے کہا ہماری حکومت آئے گی تو طاقتور کو بھی ہم کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے. لیکن ناظرین ان دونوں ایشوز سے ہٹ کے ایک ایسا ایشو ہے جو پورا ہفتہ پاکستانی میڈیا پہ ڈسکس بھی ہوتا رہا ہے, سلگتا رہا ہے, لیکن کوئی تسلی بخش ایکسپلینیشن جو ہے اس کی اندر کی کہانی کی وہ سامنے نہیں آ سکی. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ایشو ہے جماعت الدعوہ کے لیڈر حافظ سعید کی گرفتاری کا. ناظرین پاکستانی میڈیا کی تاریخ گواہ ہے, میں کم از کم 12 برس سے ٹیلی ویژن پروگرام کر رہا ہوں, اینکرنگ کر رہا ہوں, پروگرام پریزنٹ کر رہا ہوں. 12 برسوں میں حافظ سعید اور اس کی جماعت کو کم سے کم کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں, جن لوگوں کا کم سے کم ان سے واسطہ ہوگا, جنہوں نے کم سے کم ان کو ٹائم دیا ہوگا, شاید ایک آدھ دفعہ ہم نے ان کو کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں بلایا ہو, ہمارا ان سے بہت زیادہ واسطہ نہیں رہا. ہمیں ان کی پوری اس آرگنائزیشن سے کوئی بہت زیادہ ہمدردی یا دلچسپی نہیں رہی ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے حافظ سعید کی جو گرفتاری ہے, جس طرح سے یہ عمل میں لائی گئی ہے, جن سرکمسٹانسز میں, جن حالات میں یہ عمل میں لائی گئی ہے, اس پہ مجھے کنسرن ہے, مجھے تشویش ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کا تعلق حافظ سعید سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کسی بھی ریاست کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے, اس میں کتنی شفافیت ہے, اس کی منطق کتنی واضح اور کھل کے عوام کو اور میڈیا کو نظر آئے. اس ریاست کے اندر رہنے والے جو شہری ہیں, جو اس کے کامن عام شہری ہیں, وہاں کے جو صحافی ہیں, وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے, وہاں کی جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, وہ اسی وقت محفوظ رہ سکیں گی. وہاں کے بلاگرز اور لکھنے لکھانے والے وہ اسی وقت محفوظ رہ سکیں گے جب اس ریاست کے اداروں کے جو فیصلے ہیں وہ شفاف, ٹرانسپیرنٹ اور منطقی طور پر سامنے نظر آئیں, اور وہاں کی حکومت اور وہاں کے ادارے اپنے فیصلوں کو ایکسپلین کر پائیں. اور ناظرین اسی ریاست کے شہری نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ ترقی کریں گے جس ریاست کے اندر رول آف لا ہوگا, ڈیموکریسی ہوگا, جس ریاست کے اداروں کے فیصلے صاف, شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طور پہ دنیا کو نظر آ سکیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت اور یہاں کے ادارے اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ خواہ سول ہوں خواہ وہ ملٹری ہوں, ان کو دنیا کوئی بہت زیادہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی ہے. ان کے ایکشنز کے بارے میں بہت زیادہ تشویش رہتی ہے. پاکستانی پاسپورٹ کی بھی کوئی بہت زیادہ رسپیکٹ نہیں ہے, اور ان کا تعلق ان ڈیسیجن سے ہے جس طرح سے یہ فیصلے پاکستان میں کیے جاتے ہیں. اب اس فیصلے پہ دیکھ لیں کہ اس کی کیا ایکسپلینیشنز ہمارے سامنے آئی ہیں. حکومت پاکستان نے کوئی ایکسپلینیشنز ہمیں نہیں دی. DG ISPR کی ایک پریس کانفرنس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے, وہ بھی جب ان سے سوال پوچھا گیا. دوسری طرف ہمیں جو کچھ بھی پتہ چلا وہ ہمیں اخباروں میں کیے گئے لیکس کے ذریعے پتہ چلا, جس پہ ہندوستان کے اخبارات نے پھر بہت زیادہ اس کو نمایاں طور پہ پبلش کیا. پہلے میں یہ بتایا گیا کہ امریکی حکومت کا جو ہے وہ پریشر ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا خطرہ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ 11 جنوری کو پاکستان کے ایمبیسڈر کے ساتھ اوباما ایڈمنسٹریشن کی ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی, جنہوں نے نشاندہی کرائی کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی جو فائنینشیل ٹاسک فورس کی رپورٹ ہے پیرس کی اکتوبر 2016 کی, جس کے 4 ماہ گزر چکے ہیں, اس رپورٹ میں جو کامنٹس آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے, وہ اس رپورٹ کا تعلق وہ ایک ایسا گروپ ہے, ایشیا پیسیفک گروپ, جو منی لانڈرنگ پہ اور اس کے نیکسس پہ ٹیررزم کے کام کرتا ہے. تو اس پہ جو کامنٹس آئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, اس لیے جو ہے کچھ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب یہ ایکسپلینیشن آئی کہ امریکہ کا دباؤ ہے, تو وڈرو ولسن تھنک ٹینک میں واشنگٹن میں کام کرنے والے جو واشنگٹن کی پالیٹکس کے انسائڈر ہیں جناب مائیکل کوگلمین, انہوں نے 2 ٹویٹ کیے. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کا تو دباؤ ہو نہیں سکتا, یہ یقینی طور پہ چین کا, چائنا کا دباؤ ہوگا کہ حافظ سعید کو گرفتار کرے بدلتے ہوئے حالات میں. اور ظاہر ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کو کیوں مائیکل کوگلمین جو ہیں وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان میں ایک نیریٹو شیپ ہو گیا, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں بات چیت چل پڑی, ایک گوسپ بن گئی کہ یہ چین کے دباؤ میں کیا گیا ہے.
पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की चूँकि रेजोल्यूशंस थी इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना ही था, लेकिन चौधरी साहब वो रेजोल्यूशंस तो कई साल पुरानी है और आपकी हुकूमत को माशाल्लाह आए हुए खुद ये चौथा साल है। कुछ लोगों ने कहा कि चूँकि अमेरिका ने उस पर एक हेड मनी लगाई हुई थी $10 मिलियन की, लेकिन अमेरिका ने तो $10 मिलियन की हेड मनी लगाई थी उस शख्स के लिए जो एविडेंस प्रोवाइड करेगा, जिस एविडेंस के नतीजे में हाफिज सईद जो है उसकी कन्विक्शन हो सकेगी। और ये 2012 की बात है, उस वक्त तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब क्लिंटन ने खड़े होकर कहा था, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं किया। तो अभी क्या जो मामला है वो कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा। वज़ीर दाखिला जो है पंजाब के लॉ मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पास जमात-उल दावा के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बेसिस पे एक्शन हो, और ये एक्शन वफाकी हुकूमत ने लिया है और ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत लिया गया। तो क्या वाकई ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत लिया गया? तमाम भारत के बाकी अखबारात ने तो अमेरिका की दुहाई दी। एक अखबार ऐसा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस जिसका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से ताल्लुक है, उसने ये कयास आराई की है एक बड़ी स्टोरी के अंदर कि जो कुछ भी हाफिज सईद की गिरफ्तारी है ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की अंदरूने खाना एक उनकी सियासी चाल है, डोमेस्टिक उनकी वो पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसका मकसद ये है कि जिन दुश्वारियों में वो घिरे हुए हैं पनामा केस की वजह से, उससे तवज्जो हटाई जाए और हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तानी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया की सिंपैथीज जो हैं वो हासिल की जाए। माजरा क्या है, हकीकत क्या है? और नाज़रीन अब आते हैं इस चीज़ पे कि वाशिंगटन डीसी में बैठा वुड्रो विल्सन का एसोसिएट डायरेक्टर माइकल कुगलमैन क्यों कहता है, क्यों ट्वीट्स करता है, लिखता है, कहता है कि अमेरिका का दबाव नहीं हो सकता। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। हाफिज सईद की गिरफ्तारी जब 31 जनवरी को होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को आए हुए महज 11 दिन हुए हैं। ये वो 11 दिन हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से पंगा ले लिया है, उन्होंने पूरी दुनिया हिला दी है, उनकी प्रायोरिटीज़ बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से निकाला, फिर उन्होंने मेक्सिको के सदर की धुलाई की, खिंचाई की, फिर अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर उन्होंने दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया। मेक्सिको से आने वाली गुड्स, हालांकि मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेफ्टा जो है फ्री ट्रीटी उसका हिस्सा है, उसके बावजूद मेक्सिको से आने वाली गुड्स पे 20% ड्यूटी आयद कर दी। कनाडा को उन्होंने कहा कि नेफ्टा को ख़त्म करते हैं, हम आपस में ट्रेड का मामला जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। बरतानिया को उन्होंने एक सेपरेट ट्रेड डील ऑफर कर दी। यूरोप को उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन तुम्हारा तो फ्यूचर ही नहीं है। फ्रांस और जर्मनी के साथ उनकी बातचीत खासी टेंस किस्म की हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की एक दिन पहले उन्होंने धुलाई की, और इसके साथ उनकी तमाम जो नॉमिनेशन है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की सैकड़ों की तादाद में सेनेट और कांग्रेस से वो चल रही हैं। इसी सारे टाइम पीरियड में जब उन्होंने अपना इमिग्रेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला 7 मुस्लिम ममालिक के लिए, तो एक भौंचाल आ गया। उसके खिलाफ इतना शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, 4 अमेरिकन कोर्ट्स अब तक डिसीजन कर चुकी हैं। पूरे अमेरिका में एक दुहाई मची हुई है। 4 अमेरिकन रियासतें न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, वर्जीनिया और वाशिंगटन जो हैं वो प्रेसिडेंट के खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर चुके हैं उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के। इसीलिए माइकल कुगलमैन कहता है, और किसी भी अमेरिकन अफेयर्स को देखने वाले एनालिस्ट को ये पता है कि सदर ट्रंप को और उनकी टीम को तो कान खुजाने की फुर्सत नहीं है। जमात दावा हो या लश्कर तैयबा हो या हाफिज सईद हो, ये खालिस्तन इंडियन कंसर्न है। हम इस प्रोग्राम में एक से ज़्यादा दफ़ा ये कह चुके हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों में कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक नीड है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को उस लेंस से देखे, दहशतगर्दी कश्मीर उस लेंस से देखे जो 8 बरस से बड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान ने बनाया है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस मौके पे एक ऐसा फैसला किया जिसने हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक नीड पूरी की है। ये फैसला दानिस्ता तौर पर किया गया, गैर दानिस्ता तौर पर बेवकूफ़ी में किया गया। इसका तो फैसला तारीख ही करेगी, लेकिन असल में पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटी है वो अफ़गानिस्तान में है। अगर आप ट्रंप टीम की कैबिनेट कॉम्पोजिशन देखें तो कम से कम 3 कैरेक्टर्स आपको ऐसे नज़र आते हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल जेम्स मैटिस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल माइकल फ्लिन, और फिर खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन, जिनकी अगर आप प्रोफाइल देखें, आइडियाज़ देखें तो अफ़गानिस्तान के सलूशन में वो बहुत आपको इंटरेस्टेड नज़र आएंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान के पुराने नैरेटिव के अंदर घुस के पाकिस्तान अपनी मुश्किलात में इजाफा करेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं।
ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی کہ حافظ سعید کو گرفتار کرنے کے اصل محرکات کیا ہے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پرومیننٹ ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ جنرل اعجاز ایوان صاحب. سر ویری وارم ویلکم ٹو. چل صاحب, آپ کو میں نے دیکھا آپ نے ٹیلی ویژن ڈسکشنز میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا کل بھی. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اب تک کہ گورنمنٹ کے ایکشن کے آخر محرکات تو ہوں گے کوئی؟ موید اٹس ویری انڈرسٹینڈیبل کہ محرکات ہوں گے اور یقیناً اتنے مضبوط ہوں گے اور اتنے کنفرمڈ ہوں گے کہ وہ شخص جس کو پہلے 6 دفعہ سیف کسٹڈی میں یا ہاؤس اریسٹ کیا جا چکا ہے اور وہ بعد میں ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں, اور وہ شخص جس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 5 سال سے ایک باؤنٹی مقرر کی ہوئی ہے کہ جو ان کے خلاف شواہد پرووائڈ کرے تاکہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکے. ان سب باتوں کے باوجود اگر پچھلے 5 سال میں حکومت اس کو چارج شیٹ نہیں کر سکی, اور کسی انڈیا کا واویلا انڈرسٹینڈیبل ہے, ان سب باتوں کے باوجود there has to be a reason, but there has to be a reason. There has to be a reason, but I am saying it plainly کہ میرے پاس کوئی مستند خبر نہیں ہے. یہ اس ملک کی ایک عجیب ریت ہے کہ there has to be a reason پہ تو ہم سب مان لیتے ہیں کہ کہیں کسی پہ بلیسفیمی کا ریزن ہوگا, کیونکہ قدم اتنا بڑا ہے, لوگ گم ہو جاتے ہیں تو بلیسفیمی کا ریزن ہوگا, ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بلیسفیمی کی ہے, وہ گم ہو جاتے ہیں, پھر وہ آ جاتے ہیں, وہ اپنا پرچہ بھی نہیں کراتے, یا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوگا, یا مذہب کا ایشو ہوگا, یا امریکہ کا دباؤ ہوگا. لیکن امریکہ کی حکومت کی طرف سے کسی قسم کے دباؤ کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ویزیبل انڈیکیشن ہمارے سامنے نہیں آئی. صرف اور صرف چہمگوئیاں کی گئی ہیں پاکستان کے اخبارات میں, نہ ہی, اور خود آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں. تو پھر ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرے اور آپ کے لیے یا 20 کروڑ عوام کے لیے جو ایک انگما ہے, جو ایک پہیلی ہے جس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ایک شخص جو اتنا ہائی پروفائل آدمی ہے جس کے بارے میں انڈیا بڑے عرصے سے واویلا کر رہا ہے, اور ہر الزام ان پر, انڈیا کا واویلا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کشمیر سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے, الزامات لگا رہا ہے. امریکہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص اس پروفائل کا نہیں ہے کہ پہلی 10 روزہ حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ ساری دنیا کے مسائل کو چھوڑ کر وہ حافظ سعید پہ متوجہ ہو گئے ہوں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیسیجن ہے اور نیشنل انٹرسٹ میں ہے, وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے میرے خیال میں جو کہنے کی, ایک تو میں انہیں یہ الاؤنس دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پہلی کانفرنس ہے, اور جب ان سے کوسچن کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ جو بھی قدم اٹھایا گیا نیشنل انٹرسٹ میں اٹھایا گیا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ وفاقی حکومت کا ڈیسیجن ہے, اگر وہ یہ کہہ دیتے تو بہت آسانی ہو جاتی, ان کے لیے آسانی ہو جاتی, اور شاید میڈیا کے لیے ایک سمت جو ہے, اس کی ذمہ داری انہوں نے کیوں لے لی؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے. اگر وہ یہ کہتے تو اس کی سمت کلیئر ہو جاتی, اور پھر میڈیا جو ہے کسی اور ریسپانسیبل آدمی کو کوسچن کر رہا ہوتا. لیکن جب انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا گیا, تو اس سے ایک چیز تو یہ اخذ کی جا سکتی ہے کہ آرمی از آن بورڈ, ملٹری از آن بورڈ, دی انٹیلیجنس ایجنسیز آل آف دیم آر آن بورڈ, اور حکومت نے اور انہوں نے مل کے ایک قدم اٹھایا. یہاں تک تو بات اس سے اخذ کی جا سکتی ہے, یہ کہنا کہ یہ سب کچھ نیشنل انٹرسٹ میں. پنجاب کے لا منسٹر نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور یہ فیصلہ گرفتار کرنے کا وفاقی حکومت نے کیا ہے. اور ایک دوسری سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا گیا. اب دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان ہو یا MPO3 ہو, یہ ڈومین میں آتا ہے پروونشل گورنمنٹ کی, اور ہاؤس اریسٹ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کرتا ہے. تو پروونشل گورنمنٹ اٹھا کے یہ الزام دھکا دے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, اور جب آپ نیشنل ایکشن پلان کا سوال کریں تو اس میں یہ کہتے ہیں جی کچھ اقدام وہ ہیں جو پروونشل حکومتوں نے اٹھانے ہیں اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں. تو یہ جو پنگ پونگ کر رہے ہیں نا کہ ہر وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں 2017 میں ہم کھڑے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. 4 سال ہو گئے ہیں نواز ان کی اپنی گورنمنٹ کو, ٹھیک, اور یہ کہ اس پہ چونکہ اقوام متحدہ کی نوٹیفیکیشن یا نوٹسز تھے, اس لیے ہمیں ایکشن لینا ہی تھا. یہ 4 سال کے نوٹسز آج کی تو نہیں ہے نا, وہ تو 4 سال پہلے کے ہیں. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو الزام لگایا, یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو باؤنٹی مقرر کی $10 ملین کی, دیٹس اے اسٹیگرنگ اماؤنٹ. اور اتنی بڑی باؤنٹی مقرر کی تو پچھلے 4 سال میں کسی بھی حکومت نے, 3-3.5 ان کو ہو گئے ہیں, اور جاتی ہوئی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, کسی نے یا کسی انٹیلیجنس ادارے نے آج تک اس موضوع پہ بات نہیں کی کہ امریکہ کو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس شخص کے اوپر وہ شواہد مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں سے جو بھی شواہد لے ہے. میں تو کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو حافظ سعید کہ وہ اتنا کلین آدمی ہے کہ $10 ملین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آفر کے باوجود دنیا میں کوئی شخص اس کے خلاف کوئی شواہد لے کے نہیں آ سکا.
تو اور وہ خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ مختلف لیٹر لکھ چکے ہیں کہ جی میرے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو مجھ سے بات کریں. اچھا اب اس سے پھر آپ مجھ سے ایگری کریں گے، میری جو ساری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ اخباروں میں خبروں کے لیکس کے ذریعے لگائے گئے ہیں کہ ایشیا پیسیفک منی لانڈرنگ گروپ جو ہے اس نے اکتوبر میں ایک رپورٹ لکھی. وہ رپورٹ جو ہے وہ 11 جنوری کو پچھلی اوباما ایڈمنسٹریشن کی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ نے پاکستان کے ایمبیسڈر جلیل عباس جیلانی سے ڈسکس کی. یہ بھی خبر ایک پاکستان کے اخبار میں چھپائی گئی ہے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، اور اس کی بیسس پہ یہ ایکشن ہوا. اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اینٹی منی لانڈرنگ گروپ یا ٹاسک فورس کے گروپس ہیں یا اٹونومس گروپس ہیں، یہ کوئی سیکیورٹی کونسل کی ہم بات نہیں کر رہے، جب وہاں پہ یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کیا وہاں پہ پاکستان کی حکومت اور اس کے نمائندے فارن آفس موجود نہیں ہوتے؟ کیا وہ ہوتے ہیں؟ پیرس میں بھی موجود تھے. اور وہاں پر زبان نہ کھولنے کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر ایک شخص جو آپ کے ملک کے ایک شہری پہ الزام لگائے تو وہاں پر اس کی وضاحت نہ مانگنا یا اس شخص کا دفاع نہ کرنا، دونوں صورتوں میں اگر گلٹی ہے بالکل nobody is above law if he is an a person اور ان کی آرگنائزیشن پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے یا کوئی ایسے اقدام اٹھا رہی ہے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یا نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہیں. فورن آفس نے کما ہے، حکومت میں ول کی کمی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت ان کی ول میں کمی ہے. ان کے پاس میرے خیال میں وہ اتنے الجھے ہوئے ہیں اپنی پیٹی پالیٹکس میں اور اپنے پیناما لیکس میں کہ ان کے پاس اتنے اہم ایشو کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ایشو کو پروب کریں اور بات کریں. کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ود ہولڈ نہیں کر سکتی انفارمیشن. ڈی جی آئی ایس آئی از ڈائریکٹلی آن دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آئی بی اور اسپیشل برانچ اور باقی سی آئی ڈی یہ تو سب ہیں ان کے اپنے انڈر آتے ہیں. تو اگر حکومت وقت کے پاس اس ایشو کی کوئی پرائیورٹی ہوتی یا وہ اپنے جھمیلوں سے آزاد ہو چکے ہوتے تو میرے خیال میں تب وہ اس پر توجہ دیتے. تو اٹس اے لیک آف ول آن دی پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں جو ہر قسم کی اسپیکولیشن ہوئی کہ امریکہ کا دباؤ ہوگا، ٹرمپ کی حکومت کا خوف ہے وہ امیگریشن میں پاکستان کو نہ ڈال دیں، اس پہ جو امریکہ کے ایک بڑے پرومیننٹ واشنگٹن انسائڈر ہیں، تھنک ٹینک کے بڑے پرومیننٹ پرسنالٹی ہے مائیکل کوگل مین نے اس پہ ٹویٹس کیے اور پھر انہوں نے ڈان اخبار کے اندر اپنا ایک پیس بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ تو اس وقت بالکل ایسی صورتحال میں ہے ہی نہیں کہ حافظ سعید کے اوپر پریشر ڈالے، یہ چائنا کا پریشر ہوگا. پھر ایک نیا تھیسس بن گیا کہ یہ چین کا پریشر ہوگا. چین کیوں کرے گا؟ ایک تھیری ہے نا، ایک تھیری ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تھریٹ ہے، ایک تھیری یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ گروپ کی رپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، اور پھر ایک اور بھی تھیری ہے جو ہندوستان کے ایک اخبار فائنینشیل ایکسپریس میں جو انڈین ایکسپریس گروپ کا یہ اس کی پبلیکیشن ہے، ان کی تھیری یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں پاکستان میں. از نواز شریف یوزنگ حافظ سعید ارسٹ ڈراما ٹو چینج ہز پولیٹیکل فارچونز. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیناما کی وجہ سے اور سپریم کورٹ میں جو مسائل درپیش ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور انڈین اور انٹرنیشنل میڈیا میں ایک ہلچل مچانے کے لیے، اس میں ایک سمپتھی اور سپورٹ گین کرنے کے لیے یہ خالصتاً سیاسی ڈرامہ کیا گیا ہے جو آگے چل نہیں سکے گا اس وقت توجہ ہٹانے کے لیے. یہ بھی ایک تھیری میرے خیال میں اگر یہ اس بات کو لیں تو اس سے زیادہ بھونڈی بات اور ہو کو نہیں سکتی کہ اگر آپ پریمپٹ کر کے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی اپنی بڑھانا چاہتے ہیں ایک ایسے شخص پہ ہاتھ ڈال کے جس کے بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ 4 سالوں میں کوئی ایویڈنس نہیں لا سکا، انڈیا اس کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس نہیں لا سکی، اس شخص کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، کسی جرم میں یہ وانٹڈ نہیں ہے. ڈیمانڈ تو ہے نا مسلسل، نہیں ڈیمانڈ انڈیا کی مسلسل ہے، امریکہ کی ایکسپیکٹیشن تو ہے نا. ایکسپیکٹیشن اگر آپ ایکسپیکٹیشن کے ریسپانس میں کسی ادارے کو یا ایک فلاحی ادارے کو یا کسی ایسی جماعت کو I have no love lost for him، لیکن میں صرف انٹلیکچولی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ سپیکولیٹو اریسٹ اور ہاؤس اریسٹ کرنا شروع کر دیں تو where would you stop؟ اس سے بڑی کمزوری کل حافظ سعید کا نام آئے گا، کل حقانیز کا نام آئے گا، کل کسی اور کا نام آئے گا تو you would keep arresting people and handing them over. 2016 کی ڈان لیکس کا جس کا مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا اس کو شاید آپ بھول گئے ہیں. اس میں بھی ساری جو بیسیکلی اسمپشن تھی، وہ جو خبریں لگائی گئی تھی، جو ہیڈ لائنز تھیں، وہ یہ تھی کہ پاکستان کی سویلین حکومت اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو انڈیا وانٹڈ ہیں یا ملیٹنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. یہی خبر بنی تھی، یہ کہا گیا تھا، لیکن آج کی یہ ایویڈنس از دا کاؤنٹر نیریٹو ٹو اٹ کہ سول حکومت نے ایک شخص کو اریسٹ کیا اور آرمی کو اطلاع دی کہ ہم نے اس کو گرفتار کر دی ہے اور ان کو انفارم کر دیا. تو
جب یہ کہتے ہیں تو اس دن اس سے یہ بھی تو ہونی میسج نکلتا ہے نا کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اب اپنے دیکھیں انہوں نے جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ تھی ہندوستان کی امریکہ کی جس کے پیچھے انٹرنیشنل کا میڈیا ڈیمانڈ کرتا تھا وہ انہوں نے ڈیمانڈ پوری کر دی ہے اور اس پہ ایک نئی ایک خبر بھی اب ساری بحث جو پچھلے 3 دن سے کیا ہو رہی ہے اسی چیز پہ ہو رہی ہے نا. رکاوٹ سول گورنمنٹ پہ موہید بھائی پہلے بھی کبھی نہیں تھی, کسی ادارے نے ان کے ہاتھ نہیں پکڑے تھے. وہ کہہ تو رہے ہیں نا کہ تھی ہم پہ کے اندر انہوں نے ڈان لیکس کے ذریعے یہ کہا کہ ہم پہ رکاوٹیں ہیں قدغنیں ہیں ورنہ ہم ایکشن لے سکتے. اسی لیے ڈان لیکس از فیبریکیٹڈ اینڈ پلانٹڈ ایز پر دا انٹیریئر منسٹر. جو بات ہوئی تھی خبر یہ ہونی چاہیے تھی. اس حافظ سعید کی گرفتاری سے اب گورنمنٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ جناب اب ہم فری ہو گئے ہیں, ہم نے ایکشن لیا ہے اور ہم پریویل کر گئے ہیں. یہ کہانی بھی تو ہے نا اس میں. انہیں تو پہلے بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. they could have prevailed right from the beginning. ان کا کسی نے ہاتھ روکا ہی نہیں تھا. وہ ایک شیلٹر بنا کے الزام لگا کے ادارے پہ, اور اس دن بھی ادارے نے ان کو یہی کہا تھا, ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے, کہ go ahead and do it. there is no love lost for ہمارا کوئی بھی لاڈلا نہیں ہے. there is no good and bad کی تمیز ختم ہو چکی ہے. and we are going flat out for all those elements جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہماری لینڈ یوز کر رہے ہیں یا ہمارے اندر حملے آور ہو رہے ہیں. تو یہی چیز تھی. اگر اس دن خبر یہ لگتی ڈان لیکس میں کہ ملٹری ٹیلز سیولین کہ گیٹ ہولڈ آف دا نان اسٹیٹ ایکٹرز آر فیس آئسولیشن, تو میں کہتا یہ ریئلسٹک خبر لگائے گی. دے ٹوسٹڈ اینڈ ٹرنڈ اٹ اراؤنڈ. لیکن جناب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو نواز شریف صاحب کی حکومت پروٹیکٹ کرتی رہی ہے تو کوئی نہیں مانے گا. دیکھو ماننا یا نہ ماننا, دیکھو مان تو پیناما لیکس بھی کوئی نہیں رہا, لیکن جب نیو یارک میں ایک خبر لگتی ہے تو بول کے ایگزیکٹو اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں, بول پہ پابندی بھی لگ جاتی ہے ایک خبر میں. جب وہی خبر گارڈین میں چھپتی ہے, جرمن اخباروں میں لگتی ہے, ہاں جب یا جرمن اخباروں میں لگتی ہے یا گارڈین میں چھپتی ہے تو کہتے ہیں اس میں تو پکوڑے بکتے ہیں, اس میں تو اور یہاں ایک ایسی رپورٹ پہ ایکشن ہو رہا ہے جو چھپی بھی نہیں, یا وہ رپورٹ جو ابھی تک چھپی بھی نہیں اس پر ایکشن ہو رہا ہے. تو یہ سارا پیٹی پولیٹکس ہے, میں یہ کہوں گا. اور اگر یہ بونڈا یہ حرکت ہے اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کی یا دنیا کو یہ میسج بھیجنے کی کہ وی آر ویری اسٹرانگ اینڈ وی آر گوئنگ آفٹر دوز ایلیمنٹ, تو ہمیں آؤ اور بچاؤ. تو آئی تھنک تو جن صاحب اس ملک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جہاں میں اس کا چلیں ایک ایسا ٹی وی کا اینکر ہوں جو سارا دن بیٹھ کے ریسرچ کرتا رہتا ہے, میری ٹیم بھی ریسرچ کرتی رہتی ہے, اور آپ ایک جنرل ہیں, پڑھنے کی کوشش کرتے پڑھتے ہیں اور آپ انفارمڈ ہیں اور لوگوں سے بھی آپ کا تعلق, آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کہ وفاقی حکومت پاکستان کی جو ہے اس کے ایکشنز کی اصل وجوہات اور محرکات کے بیسس کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا چل رہا. ہم سے زیادہ انفارمڈ سٹیزنز یہاں پہ کون ہوں گے, ہم 0.0001% میں آتے ہیں. تو جو لوگ بیچارے لیا میں بیٹھے ہیں, ملتان میں بیٹھے ہیں, سدرن پنجاب میں بیٹھے ہیں, خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں, بلوچستان میں بیٹھے ہیں, ان کو کیا پتا ہے کہ اس ملک کی ڈیسیجن میکنگ کی بیسس کیا ہے؟ اور جب یہی میسج ان آرگنائزیشن کے ڈاؤن ٹو ارتھ, ہر بیکاز فلاح انسانیت فاؤنڈیشن از اسپریڈ آل اوور دا کنٹری, اور جب آپ ایک ایسا کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں جس کی کوئی ریزن آپ نہ دیں, گیو اے ریزن, بائی آل مینس ٹرائی ہم اینڈ گیو ہم اینی پنشمنٹ دیٹ لا پرمٹس. There is no love lost for Hafiz Saeed, for anyone or not for me particularly. Agreed fully. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ up front, get the bull by the horns. Get the bull by the horn. جنرل اعجاز اعوان صاحب بہت شکریہ. ناظرین اسی بات پہ میں اس ڈسکشن کا اختتام کرتا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حافظ سعید کوئی بہت اچھے انسان ہیں یا انہوں نے غلط قسم کے کام یا ملیٹنسی نہیں کی ہوگی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنے کیس کو پروو کرے. حکومت کے لیے کسی کو گرفتار کرنا, پروسیکیوٹ کرنا بڑا آسان کام ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل ایویڈنس ہے جس کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کو پاکستان کی عدالتوں کے سامنے حکومت لائے, اور پھر جو اگر منی لانڈرنگ کی ہے, اگر ملیٹنسی کی ہے, جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کو حکومت پاکستان ثابت کرے. یہ جو ڈرامے ہیں کہ پکڑا 3 مہینے کے لیے پھر چھوڑ دیا, یہ کرنا بند کر دیں. اس سے پاکستان کا نیشنل اسٹاک, اس کی سوورینٹی, پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے. اتنا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کراچی کی صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اور اب چلتے ہیں کراچی کی سیاست کی طرف, جہاں سب سے پہلے ہم محمد زبیر صاحب کو, جنہوں نے حلف اٹھایا ایک دن پہلے کراچی کے 32ویں گورنر کی حیثیت سے, ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں. محمد زبیر جو ہیں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت ڈسٹنکشن سے سرو کیا. 25 برس سے زیادہ انٹرنیشنل بزنس مشینز IBM کے ساتھ انہوں نے انکریزنگ رسپانسبلٹی کی پوزیشن پہ سرو کیا پاکستان میں اور مشرق وسطیٰ میں. اس کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ کو
نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہیڈ کیا, پرائیویٹائزیشن کمیشن کو انہوں نے ہیڈ کیا. ہمارے اس ٹیلی ویژن پروگرام میں وہ بدستور شرکت کرتے رہے, اور جہاں انہوں نے بڑے روبسٹ طریقے سے حکومت کا پوائنٹ آف ویو دیا, وہ بڑی پیشنس سے تنقید کو بھی برداشت کرتے رہے, جو کہ بہت سے اور جو پی ایم ایل کے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پروگرامز میں آتے ہیں ان میں وہ برداشت نہیں ہے, ان کے اندر وہ سلیقہ نہیں ہے, ان کے اندر وہ سوچ سمجھ نہیں ہے. ہم محمد زبیر کو مبارکباد دیتے ہیں فار ٹیکنگ دی responsibilities of the governor Sindh, and we wish him all the best for the future professional challenges in this position سندھ کی حکومت کے حوالے سے. اور اب مجھے اس موقع پہ جوائن کر رہے ہیں سندھ ہی کے سابقہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر, پاک سرزمین پارٹی کے رہنما جناب رضا ہارون صاحب. رضا ہارون صاحب, a very warm welcome to you. تھینک یو مہیش بھائی, تھینک یو سر. رضا ہارون صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نئے گورنر ہیں, روبسٹ ہیں, کیپیبل ہیں, کمپیٹنٹ ہیں. جن ایشوز کی طرف نشاندہی پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہے 2-3 دن پہلے, کہ بدستور کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے, صحت کا, ہاسپٹلز کا مسئلہ ہے, ڈسپنسریز کا مسئلہ ہے, ادویات کا مسئلہ ہے, کتابوں کا مسئلہ ہے, سکولز کا مسئلہ ہے, گندگی کے ڈھیر کا مسئلہ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ کوئی کوآپریشن آپ کی ہو سکتی ہے نئے گورنر سندھ کے ساتھ ان ایشوز کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میری جانب سے, میری پارٹی کی جانب سے نئے گورنر سندھ کو بہت بہت مبارک ہو. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں, بہت زیادہ تعلق رکھنے والے آدمی ہیں, فکر کرنے والے آدمی ہیں. میری ان سے امیدیں بہت زیادہ ہیں, اور ہیونگ سیڈ دیٹ ان کو ایک بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ سندھ کی ڈائنامکس باقی تمام ملک کے صوبوں سے ذرا مختلف ہے. یہاں گورنر کو بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے, اور اس ڈائنامکس کا, اس بیلنس کا, شہری دہی کا جو ان کے پاس اب یہ مینڈیٹ کی شکل میں آیا ہے, اس کو انہیں پوری طرح پرفارم کرنا چاہیے. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں, پر امید بھی ہیں, اور ہر طرح سے ان کا ساتھ دینے کے لیے, تاکہ کراچی کے لوگوں کے, سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کے یہ جو مسائل آپ نے بیان کیے, اس کے حل ہو سکیں. رضا ہارون صاحب, جو ریلی آپ لوگوں کی ہوئی ہے 2-3 دن پہلے, اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, وزیر اعظم کی جو حکومت ہے اس کی اس حوالے سے جو کارروائی ہے اسٹرکچر بنانے پہ, اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ابھی وزیر اعظم نے ایک انوگریشن کی ہے کراچی حیدرآباد موٹر وے کی, M9 کی, اور وزیر اعظم کی پوزیشن بڑی لاجیکل اور منطقی سمجھ آتی ہے کہ ترقی کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بیک بون ہے, اور انفراسٹرکچر سے روزگار بھی مہیا ہوتی ہے. ایک تو یہ ظاہر ہے جابس نکلتی ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں, اسٹرکچرل پروجیکٹس پہ بہت سے لوگ, سینکڑوں ہزاروں کانٹریکٹس ملتے ہیں, اور پھر یہ کہ جب شہر کنیکٹ ہوتے ہیں, منڈی کنیکٹ ہوتی ہے, فارم اور مارکیٹ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں, بزنس سینٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں, تو ظاہر ترقی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ ایگری کریں گے کہ وزیر اعظم نے ایک پازیٹیو سٹیپ اٹھایا ہے کراچی اور حیدرآباد کے لیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آئی بی ویری آنیسٹ, وزیر اعظم صاحب جو ہے ورکس اینڈ سروسز کے منسٹر تو ہیں نہیں, نہ وہ کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں, وہ باقاعدہ وزیر اعظم ہیں پورے ملک کے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کمیونیکیشن کے نظام میں بہتری, سڑکیں, یہ سب بنانا, بالکل ایگریڈ, یہ تھیوری بالکل ٹھیک ہے, پریکٹیکلی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کہیں کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف سڑکیں بنائیں. یہ آپ کے جو سوشل سیکٹر ہے, کیا اس کے وزراء یا اس کے محکمے کیا بند ہیں گزشتہ 3-8 سالوں سے؟ کیا ان کو کام نہیں کرنا؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آج ہم جب سڑکیں بنا رہے ہیں اور سی پیک بنا رہے ہیں, تمام چیزیں کر رہے ہیں, تو ہمارے ملک کا 1 کروڑ بچہ اس وقت سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. 1 کروڑ بچہ, 10 ملین بچے جو کہ کبھی ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار ہیں ہمارے ملک میں لوگوں کو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پینے کا صاف پانی نہ ملنا اور میل نیوٹریشن. ڈاکٹر صاحب, آپ تو اس فیلڈ سے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس کو جانتے بھی ہیں. ہم اس طرف کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کون سے ایسے اسپتال بنا رہے ہیں جہاں نارمل لوگوں کی جو ہے وہ علاج ہو سکے, ان کی ٹیک کیئر ہو سکے؟ کہاں یہ 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ ہماری مدد کا منتظر ہے. اب اسے پاکستان کے لوگوں کی کیئر چاہیے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل سڑکیں بنائیں, لیکن سوشل سیکٹر تو اگنور نہ کریں, ٹریڈ سیکٹر تو اگنور نہ کریں. کراچی جو پاکستان کا معاشی اور تجارتی ہب ہے, اس کو تو اگنور نہ کریں, وہ بھی کریں ساتھ ساتھ. تو ایک حکومت کا ایک محکمہ اگر درست کام کر رہا ہو تو باقی محکمے کیا بند ہیں اس وقت؟ یہ ہمارا کرٹیسائز کرنے کا وہ تھا, کوئی منفی کرٹیسزم نہیں تھا. مثبت طور پر اپیل کی گئی تھی ان سے کہ سوشل سیکٹر پہ اپنا دھیان, ایجوکیشن. لیکن جو وزیر اعظم تو وفاقی حکومت کی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہیں. بہت سے ایشوز جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, ان کا تعلق مراد علی شاہ صاحب سے ہے, سندھ کی حکومت سے ہے. یہ تو انہوں نے کرنے ہیں. دیکھیں جی, تینوں نے کرنے ہیں میرے حساب سے. 3 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے. ایک تو اپنا فیڈرل گورنمنٹ ہے, دوسرا یہ پروونشل گورنمنٹ ہے, اور تیسرا یہ ہمارا لولا لنگڑا, بے بس سا, اپاہج, مسکین سا یہ مقامی حکومت ہے, اور اس کے نمائندے ہیں جو بالکل ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پیچھے جیسے کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں, بجائے اس کے کوئی لگے گا وہ الیکٹڈ لوگ ہیں. افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر تیسری ٹیئر کو. تو
تینوں کا کام ہے سر. پاکستان کی ریاست کی ڈیفینیشن پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 7 میں بیان کر دی گئی ہے، جس میں وفاقی حکومت، مجلس شورا، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلیاں اور یہ جو مقامی حکومتیں وغیرہ جو چنگی اور ٹیکس کا نظام نفاذ کریں، یہ ہے ریاست. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. آپ آئین کی 18ویں ترمیم کی مثال دے رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کے حقوق، بنیادی انسانی حقوق اس کے ڈور سٹیپ پر پہنچانے کی. تو آئی ڈونٹ ایگزونریٹ، یا میں ان کو الگ کر کے کوئی بات نہیں کرتا. اور جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں یا پی ایس پی اپنے پلیٹ فارم سے یہ آواز لگاتی ہے تو وہ ان تینوں ٹیئرز کو لگا رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے مخاطب ملک کے وزیر اعظم کو کیا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے یہ ریاست کے تمام ستون ہوتے ہیں. جب آپ زور کے یہ کہتے ہیں کہ جو تیسری لوکل گورنمنٹ ہے، جو سٹی گورنمنٹ ہے کراچی کی، جو لوری لنگڑی ہے، جو اپاہج ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو کیا پاک سرزمین پارٹی، ٹھیک ہے آپ کی مخالفت ہے وسیم اختر صاحب کے ساتھ، لیکن آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وسیم اختر صاحب کے آفس کو ایز میئر آف کراچی زیادہ فعال فنکشنل ہونا چاہیے، اس کو زیادہ پاورز ہونی چاہیے، اور یہ جو ایکٹ بنا رکھا ہے سندھ کی حکومت نے یہ ناکافی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارے قراردادیں جو ہم نے پیش کی، اس کی نمبر 1 قرارداد یہ ہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت یہ مالی، سیاسی اور انتظامی اختیارات بھرپور اور فوری طور پر منتقل کیا جائیں. یس، میئر کراچی سمیت تمام آفیسز کو امپاور کیا جائے. بھائی آج اگر کوئی برا آدمی وہاں بیٹھ گیا ہے تو کل اچھا آدمی آئے گا نا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آج اگر غلط آدمی وہاں بیٹھ گیا تو اس آفس کو جو ہے امپاورڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہماری اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس آفس کو 100% امپاور ہونا چاہیے، چاہے وہ میئر کراچی کا آفس ہو یا دیگر تمام چیئرمینز کے. اور نیچے میں کہہ رہا ہوں کسی بھی جگہ پر، میں نے کسی کا نام ہی نہیں لیا، اسی لیے کسی جگہ پر کوئی غلط آدمی بیٹھ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس پوسٹ کی پاور کم کر دیں. تو نہ صرف میئر کراچی بلکہ حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، لڑکانہ، جہاں جہاں جو میئر، چیئرمین اور اس کے بعد نیچے لیول پر، ٹاؤن لیول پر، یو سی لیول پر جو چیئرمین بیٹھے ہیں ان کو بھی امپاور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پھر ایک پاور آپ کسی شہر کے ناظم یا میئر یا چیئرمین کو دے دیں اور پھر یو سی چیئرمین کو امپاور نہ کریں. تو 140A یہ ہمارے 29 جنوری قراردادوں میں سب سے پہلی قرارداد ہے ڈاکٹر صاحب. ہر اس لوکل گورنمنٹ کو امپاور ہونا چاہیے جو کراچی، سندھ سے باہر بھی ہو، پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، KPK میں بھی ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. تو پرنسپلی وی ایگری. اچھا، اب جب ہماری وسیم اختر صاحب سے بات ہوئی اور اس سے پہلے فاروق ستار صاحب سے بہت ہفتوں پہلے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا 2018 کے الیکشن سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے یہ 2 دھڑے جو ہیں کراچی شہر کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ متحدہ MQM جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور سمندر میں دریا جو ہیں یہ ندیاں آ کے گرتی ہیں. تو پاک سرزمین پارٹی جو ہے اگر وہ ہمارے اندر آ کے شامل ہو تو ہم اسے ویلکم کریں گے. خوش فہمی میں سمجھتا ہوں انسان کو ڈاکٹر صاحب خوش رہنا چاہیے، کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. نمبر 1 بات تو یہ کہ جس چیز کی پراپرٹی کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہے، اس کی پراپرٹی شپ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. بیسکلی تو یہ کیا کہنا چاہیے، ڈکیتی ہے، چائنا کٹنگ ہے. آئی ڈونٹ اگری. اور ان کے اپنے خیالات جو بھی ہوں، PSP بہت کلیئر ہے کہ ہم ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہمارا ویژن بہت بڑا ہے. نمبر 1 بات، ہمارا ویژن جو ہے نا وہ ان کے سمندر سے بھی بڑا ہے. وہ ایک ٹنل ویژن کے ساتھ ایک لسانی جماعت ہے. اب وہ علاقائی بھی نہیں رہ گئی ہے بلکہ ایک علاقے، ایک محلے کی جماعت رہ گئی ہے. ہمارا ویژن ہے پورے پاکستان کا. وی آر ٹاکنگ نیشنل. ہم قومی سطح پر گئے ہیں. ہمارے پاس ہمارے سیٹ اپ KPK میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ، کراچی، ہر جگہ پہ ہمارے سیٹ اپ موجود ہیں. تو ہماری پروان، ہماری جو لانچ ہے وہ ہو چکی ہے. وی آر موونگ فارورڈ. یہ پیچھے کی طرف دیکھ کے ہم کریں گے کیا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، آپ نے ویژن کی بات کی. اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کریں، آپ خود MQM کا حصہ رہ چکے ہیں، آپ کی ایک پروفیشنل یہ پولیٹیکل ججمنٹ اور اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا کراچی کی سیاست اب الطاف حسین صاحب کی شخصیت سے آگے نکل چکی؟ میں سمجھتا ہوں جب تک یہ MQM رہے گی کسی بھی نام کے تحت ڈاکٹر صاحب، تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہ لوگ مجرم ہوں گے جو MQM کے نام کو زندہ رکھیں گے اور یہ بے وقوفانہ بیعت کریں گے یا اس خام خیالی میں رہیں گے کہ الطاف حسین کا نام ختم ہو جائے گا. تو جو لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ MQM رہے، کسی شکل میں رہے اور پھر الطاف حسین صاحب کو یاد نہ رکھا جائے، they are living in fool's paradise.
They are giving آپ سمجھتے ہیں lifeline کہ to بھی یہ Altaf. چیپٹر ختم نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ جناب رضا ہارون صاحب, سندھ کے سابقہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر ہمیں بات کر رہے تھے. بات کا اختتام اس چیز پہ کیا, انہوں نے کہا جب تک متحدہ قومی موومنٹ کسی بھی نام کسی بھی شکل میں موجود ہے, الطاف حسین صاحب کا چیپٹر ابھی ختم نہیں ہوا. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.